قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 10۔ وہ آج پھر سے اسی بلڈنگ کے سامنے تھی۔ اسے یقین تھا آج وہ جس سے مل رہی ہے وہ اس کا منگیتر ہی ہے۔ منال کا خیال آیا وہ حقیقت جاننے گی تو کیا کہے گی، ہرٹ ہوگی، شرمندہ یا پھر ناراض۔ قدم اندر بڑھائے، اس بار ریسیپشن پر نہ وہ رکی تھی نہ اسے روکا گیا تھا۔ پہلے سے بتا کر آنے کا فائدہ۔ وہ سر جھٹکتی تیزی سے آگے بڑھی۔ آفس کے دروازے پر کھڑے ہو کر حالت پھر سے وہی ہو گئی تھی جو پہلی بار تھی، چہرے پر ہلکا سا پسینہ، نروس اتنی کہ ہاتھ لرز رہے تھے۔ پہلے اجنبی سے ملنے کا خوف تھا، اس بار وہ اس سے اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کا سوال کرنے جا رہی تھی، جبکہ اسے صرف شک تھا کہ شاید وہ اس کا منگیتر ہو۔ وہ سوچوں کو جھٹکتی ایک قدم پیچھے ہوئی، پھر آگے بڑھی، پھر رک گئی۔ یہ تذبذب اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آخری لمحے تک اسے یہی خوف کھاتا تھا، کرنا چاہیے یا نہیں، آر یا پار۔ وہ جھٹکے سے گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ اپنی چیئر پر بیٹھا، لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے مصروف سا بول رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی سر ہلا رہی تھی۔ وہ شاید اس کی پی اے تھی۔ پریحان جھجک سی گئی۔ اسے دن کے ساتھ ساتھ وقت بھی بتا کر آنا چاہیے تھا۔ بات کرتے کرتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو ذرا رکا اور پھر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بغور دروازے کے پاس اٹک کر کھڑی پریحان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پکار کر بولا، مس مزدہ، آپ یہ سب پوائنٹس نوٹ کر لیں اور ڈیزائننگ کی برانچ سے 7 بجے تک میٹنگ ارینج کروائیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں اور فی الحال آفس میں کسی کو بھی مت بھیجیے گا۔ سنجیدگی سے ہدایت دے کر لیپ ٹاپ کے پاس پڑی فائل بند کر کے اسے پکڑاتے ہوئے اٹھا۔ وہ لڑکی بھی تیزی سے فائل لیتی سر ہلا کر آفس سے نکلی، مگر نکلنے سے پہلے ایک حیران نظر پریحان پر ڈالی تھی۔ ڈارک بلو جینس پر گھٹنوں تک آتی ڈھیلی سی گرے کلر کی شرٹ اور سر پر ہم رنگ اسٹالر لیا ہوا تھا، پیروں میں سنیکرز اور ہاتھ میں چھوٹا سا کلچ۔ وہ کہیں سے بھی نہ جاب ہولڈر لگ رہی تھی نہ ہی کوئی فیملی ممبر لگتی تھی، بہت زیادہ سمپل، رف اور عام سی لڑکی۔ اس کی حیرت پریحان کو بخوبی سمجھ آئی تھی، تبھی ناک چڑھایا، آئیے مس پریحان، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یا آپ آج بھی جلدی میں ہیں؟ سٹنگ ایریا میں پڑے صوفے میں سے ایک صوفے پر بیٹھ کر وہ بولا تو لہجے میں طنز یا تمسخر نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ شرمندہ ہوئی۔ آگے بڑھ کر ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس بار الجھن بڑھ گئی، وہ بات کیسے کرے؟ کیا سیدھا صاف کہہ دے کہ اس کا منگیتر ہے یا نہیں، یا پوچھے وہ ہیلپ کیوں کرتا رہا؟ رشتہ ہے، کیا رشتہ ہے؟ مگر وہ پرانی بات ہو چکی تھی اور شرمندگی کے باعث بھی تھی۔ اس بات کو پھر سے چھیڑنا صحیح نہیں تھا۔ وہ بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتی سوچ میں گم ہوئی۔ وہ ایک خاموش نظر اس پر ڈالتا انٹرکام پر سینڈوچ اور کافی آرڈر کرنے لگا۔ کیا آپ کی وہ ضرورت پوری ہو گئی جس کے لیے پیسے چاہیے تھے؟ کچھ دیر کی خاموشی کو اس سے سوال کر کے توڑا تو وہ خیال سے جاگی۔ جی نہیں، میرا مطلب آپ کو بتایا تھا نا، مجھے پیسے نہیں چاہیے تھے ایکچولی، وہ بس ایک۔ پریحان جس بات پر پچھلی مرتبہ ناک چڑھا کر گئی تھی، بات وہیں آن رکی تھی۔ وہ لب کاٹتی شرمندہ سی بولتے ہوئے چپ ہوئی اور اسے دیکھا۔ وہ اب بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا بات پوری ہونے کا منتظر تھا۔ وہ اندر ہی اندر زچ ہوئی، آخر وہ گزری ہوئی بات کے لیے اتنا متجسس کیوں ہے؟ وہ بس ایک گیم تھی، ڈیئر تھا۔ اس نے خفت سے جواب دیا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ گیم تھی، کسی اجنبی سے پیسے لینا، اور آپ میرے آفس تک آ گئیں اکیلی، بس ایک ڈیر کے لیے؟ اس کے الفاظ اور سنجیدہ لہجے پر وہ شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ اچھا ہی تھا کہ یہ غلط فہمی آج دور کر دے۔ پیون آفس کے دروازے پر ناک کرتا اندر آیا، ٹی ٹرالی میں رکھی ٹرے سے سینڈوچ اور کافی کے کپ ٹیبل پر رکھے اور پلٹ کر چلا گیا۔ میں نے لنچ نہیں کیا، اس لیے یہ منگوائے ہیں، آئی ہوپ آپ جوائن کریں گی۔ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ کر سینڈوچ بھی اس کے سامنے کیے۔ نہیں تھینک یو، میں کافی نہیں پیتی۔ اس بار وہ تہذیب سے انکار کر گئی تھی۔ اب تو رشتہ بدل رہا تھا تو اس نے بار بار اپنے دماغ میں جاگتی اس بات پر خود کو کوسا اور سر جھٹکا تھا۔ میں پی رہا ہوں تو آپ کو بھی پینی ہوگی، وہ کب اس کے سامنے کر کے تحکم بھرے انداز میں بولا۔ دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں ایسی چیپ گیمز کھیلتی ہوں اور اجنبیوں سے پیسہ لیتی یا ملتی ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ میری فرینڈ نے مجھے نمبر دیا تھا
وہ ایک جاننے والے کا تھا اور مجھ سے وہ نمبر پتہ نہیں کیسے ایکسچینج ہوا اور میں غلطی سے آپ کو میسیجز کرتی رہی۔ مجھے جہاں جانا تھا وہاں میری فرینڈز آلریڈی موجود تھیں، مگر میں آپ کی بتائی لوکیشن پر آ گئی غلطی سے، اور اس لیے یہ سب میں اکیلی کسی آفس یا کہیں بھی ملنے نہیں جاتی۔ نہ ہی یہ میرا ہابی ہے۔ وہ ایک دم ہمت کرتی تیزی سے بولتی جا رہی تھی، ہر جملے میں 2 لفظ غلطی سے پر زور دے کر جتاتی گئی۔ وہ سینڈوچ سے انصاف کرتا خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی یہ بات اچھی تھی کہ وہ بات پوری اور شاید توجہ سے سنتا تھا۔ آپ نے مجھ سے ٹکرانے پر معذرت کی تھی، وہ بھی غلط تھا۔ یہاں آپ سب سے ٹکراتی پھرتی ہیں۔ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ تو کیا وہ ہر بات یاد رکھے ہوئے تھا؟ پریحان کو جواب سمجھ نہیں آیا تو چپ رہی۔ ہاں ٹکرائی تو وہ اس سے بھی تھی۔ اوکے، اور اس سے پہلے آپ روڈ پر نابینا بنی تھی؟ وہ بھی ڈیر تھا بس۔ پریحان نے جلدی سے بات مکمل کی تو وہ ابروچ کا گیا۔ مجھ سے ٹکرانا ڈیر تھا؟ کافی کا گھونٹ بھرتا وہ اطمینان سے پوچھ رہا تھا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ میں بس بلائنڈ لوگوں کی طرح روڈ پر چلنا تھا مجھے سمجھے۔ آپ بائی چانس ٹکرا گئے، وہ وضاحت دیتی روحانسی ہو گئی۔ اس بار سب وضاحت دینا پڑی۔ رشتہ بن رہا تھا اور ایسا نازک رشتہ کہ اس سب کو بنیاد بنا کر وہ ساری زندگی مشکل کر سکتا تھا۔ رشتہ، اپنے دماغ پر 2 حروف بھیجے۔ آپ کو نہیں لگتا کافی ڈرامیٹک کوئنسیڈنس ہے؟ اندھے پن کے ڈیر میں آپ غلطی سے مجھ سے ٹکرائیں اور اگلی بار اسی غلطی سے نمبر ایکسچینج ہوا، اور شاید آج بھی غلطی سے آئی ہوں گی۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا سکون سے بولا اور پریحان کو لگا وہ مسکرایا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ کیا وہ شک کر رہا تھا؟ پریحان کو اپنا آپ سچا ثابت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ سب غلطی سے ہوا۔ وہ سر جھکا کر پھیکے لہجے میں بولی۔ کافی کا کپ سامنے پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ حدیر نے ایک نظر اس پر ڈالی جیسے کوئی بچہ غلطی پر نادم ہو، اداس ہو اور اپنے کیے کی وضاحت دینے کی ناکام کوشش پر پریشان ہو۔ ایسی ہی لگی تھی وہ اسے۔ اوکے، بہت برے کھیل ہیں آپ کی فرینڈز یہ، اور آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ کافی پئیں۔ وہ بے ساختگی میں نرم لہجہ اختیار کر گیا تھا، بات بدل کر اسے شرمندگی سے نکالا۔ پریحان نے جلدی سے کافی کا اٹھا کر سپ لیا۔ کریم کافی تھی، سویٹ تھی، اس لیے اسے اچھی لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے سپ لیتی چوڑ نظر سے اسے دیکھتی رہی جو اپنی کافی پی رہا تھا، اور سوچ نظروں سے کپ پر جمی ہوئی تھی۔ کیا آپ انگیجڈ ہیں؟ پریحان نے کافی سوچ بچار کے بعد یہی سوال مناسب سمجھا۔ سیدھا پوچھنا عجیب ہی لگتا، جواب سے ہی جواب مل جانا تھا۔ نہیں، ایک لفظ اور سختی سے تردید کی۔ پریحان کے حلق میں کافی اٹک سی گئی۔ جلدی سے کپ ٹیبل پر رکھ کر گلا کھنکھارا اور اسے دیکھا۔ آپ کو اب بتا دینا چاہیے، میرا مطلب اگر انگیجڈ ہیں تو چھپانے کی کیا بات ہے؟ وہ بے اختیاری میں کہے پہلے جملے پر اس کی حیرت پر وضاحت دینے لگی۔ انگیجڈ نہیں ہوں میں مس پریحان، اگر ہوتا تو واقعی چھپانے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے جواب پر پریحان کا سکون غارت ہوا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، چہرے پر صاف لکھا تھا وہ سچ بول رہا ہے۔ پریحان کا خفت سے چہرہ سرخ ہوا۔ وہ ایک شک کی بنیاد پر یہاں تک آئی اور اتنی وضاحتیں دی، کافی تک پی لی اور دماغ میں بار بار رشتے کی رٹ۔ وہ وہی اجنبی نکلا، بلکہ وہ تو منال کا حدیر تھا۔ اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ کیا آپ مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں مس پریحان؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لیتا وہ اس کی طرف آگے ہو کر سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ ڈائریکٹ ہی پوچھ دیا، اتنا صاف کو، اتنا سیدھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو بس نارمل سوال۔ پریحان نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی بے وقوفی پر آنکھیں بھرنے لگیں، چہرہ نم ہو گیا۔ بس آپ یہی پوچھنے آئی تھی کہ میں انگیجڈ ہوں یا نہیں؟ اس سے نتیجہ خاص کر کے سر ہلایا، جیسے اوکے صحیح سمجھ گیا، اور جانے کیا سمجھا تھا وہ۔ اس نے اتنی شرمندگی زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ اسے لگ رہا ہوگا پریحان اسے پسند کرنے لگی ہے۔ وہ انگیجڈ تھی اور اب تو شادی ہونے والی تھی، اور وہ کیا غلط فہمی پیدا کر گئی۔ منال کو پتہ چلا۔ اتنے دن بعد پھر سے منال کا خوف سر پر سوار ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھی، اسے شادی کا بتانے کے لیے رکنا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آئی رک کر کیا کہے۔ شادی کا بتائے یا انوائٹ کرے یا پھر
اب چلنا چاہیے مجھے، کافی لیٹ۔ بوکھلاہٹ میں وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ عجیب انسان تھا، بات کرتا تھا تو لگتا تھا بہت قدر کرتا ہے، مگر جب وہ اٹھ کر آتی تھی تو پیچھے سے روکتا تک نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ حدیر پرسوچ نظروں سے اس کے چھوڑے کافی کے آدھے کپ کو تکنے لگا۔ وہ آئی کیوں تھی اور انگیجڈ نہ ہونے میں ایسا کیا برا تھا کہ وہ بھیگتی آنکھیں چھپا کر چلی گئی؟ وہ اسے نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر وہ اسے بہت الگ اور الجھی ہوئی سی لڑکی لگتی تھی۔ پہلی ملاقات سے لے کر آج کی ملاقات تک اچھی لڑکی تھی، سادہ، معصوم، الجھی ہوئی اور کچھ پریشان سی۔ وہ اسے ہر بار متوجہ کر رہی تھی، ہر بار پہلے سے زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی۔ ایک لڑکی اچھی لگتی ہے مجھے، بہت پیاری لگتی ہے، وہ نیلی چمکتی آنکھوں میں خوشنما تصور لیے بول رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پر جھک کر اسائنمنٹ تیار کرتے خانزادہ نے اس اچانک بے موقع بات پر منہ بنایا۔ اچھا، شادی کر لو، پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ اس نے ویسے ہی بگڑے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ مشورہ دیا۔ جگر، وہ چھوٹی ہے تھوڑی، اس نے سر کھجا کر تھوڑا شرمندگی سے بتایا۔ کتنی چھوٹی؟ فیڈر پیتی ہے، یہاں بھی بیٹھنا سیکھا ہے۔ خانزادہ نے کہا لگایا، مذاق اڑانے لگا۔ مجھ سے تو چھوٹی ہے کافی۔ اس نے سرد آہ بھری، جیسے مایوس ہو، مگر لبوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ تصور میں جو چہرہ تھا وہ اداس ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ خانزادہ چونک گیا۔ کوئی بات نہیں، کتنی چھوٹی ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ پر کھسکا کر اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس اتنی تو ہے کہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ کندھے اچکا کر بات گھما گیا۔ خانزادہ نے اسے گھورا۔ موسیٰ، بتاؤ نا کون ہے؟ منگنی کر لو، شادی کے بڑے ہونے پر کر لینا، اس سے پوچھتے ہوئے شرارت سے مشورہ دیا۔ موسیٰ کھلکھلایا۔ بہت پیاری ہے، منگنی کی تو شادی کے لیے دل ضد کرے گا۔ بہت پیاری ہے جگر۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جیسے اسے سوچتے ہوئے جوش سے آنکھیں میچی۔ خانزادہ سمجھ نہیں پایا وہ اسے پیاری ہے یا شکل سے پیاری ہے۔ منہ بنا کر وہ پیچھے ہوا۔